بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہمارا عنوان ہے تعصب ہر حال میں مذموم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عزت اور تکریم کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے انسانیت کے سر پر کرامت اور عزت کا تاج رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر انسانوں کو بحیثیت انسان برابر پیدا فرمایا اور توحید کا تصور ہی تمام انسانوں میں مساوات اور آزادی کی حقیقی روح کو برقرار رکھتا ہے۔ ایک سیاہ فام شخص اور ایک گورا انسان، ایک امیر اور ایک غریب، کسی بھی زمانے اور علاقے سے تعلق رکھنے والا شخص، یہ تمام انسان ایک دوسرے کے برابر اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ان تمام لوگوں کا خالق اور مالک صرف اور صرف واحد اور یکتا ذات ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں جہاں ہمیں معاشرتی آداب کی تعلیم فرمائی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ قرآن مجید وہ واحد اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نوع انسانی سے براہ راست خطاب فرمایا ہے، کیونکہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا پیغام کسی خاص قوم، خطے، زمانے یا کسی خاص جگہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام آفاقی اور ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت انسان ہمارے اوریجن کو بیان فرمایا کہ تمہاری اصل یہ ہے کہ تم سب آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی اولاد میں سے ہو۔ اسی لیے جب خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور تم سب کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ یہی وہ بنیادی پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو آفاقی اور عالمگیر بناتے ہوئے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمایا۔ عصبیت سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے قریب ترین رشتے کی وجہ سے، اپنے بھائی اور دوستوں سے تعلق کی بنا پر یا اپنی قوم سے کسی خاص تعلق کی بنا پر ظالم کی مدد اس لیے کرے کہ یہ میری قوم سے تعلق رکھتا ہے، ظالم کی مدد اس لیے کرے کہ یہ میری زبان بولتا ہے، ظالم کی مدد اس لیے کرے کہ یہ میرا قریب ترین رشتہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایسے تعصب کی مذمت فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں مختلف گروہوں میں اور مختلف قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر انٹروڈکشن ہو سکے۔ اور پھر فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ، بالا، برتر اور سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر طرح کے تعصبات کو کس طرح سے ریاست مدینہ منورہ میں فنا فرما دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں روم کے صہیب بھی موجود ہیں، فارس کے سلمان بھی ہیں، حبشہ کے سیاہ فام بلال بھی ہیں، اور حضرت سیدنا جلیبیب بھی وہیں تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح اسی مجلس میں
اگر حضرت ابو ذر غفاری موجود ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، تو وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی جلیل القدر شخصیات بھی موجود ہیں۔ اللہ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام انواع و اقسام کے تعصبات کو، چاہے وہ لسانی بنیادوں پر ہوں، چاہے وہ رنگوں کی بنیادوں پر ہوں، چاہے وہ قوم پرستی کی بنیادوں پر ہوں، چاہے اس کی بنیاد برادری کے تعصب پر رکھی جائے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام تر انسانیت کو ایک ایسی ہدایت عطا فرما دی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براہ راست جب اس بات کا حکم دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ذرا توجہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعصب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیت، فرمایا جس نے عصبیت کی طرف دعوت دی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اگر آج انسانیت کو ان کے مسائل کا حل مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مل سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، قرآن نے اس تعصب کو حمیت کہا ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ اہل کفر میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کے تعصب کو مضبوط کر لیا ہے، لہٰذا یہ بات پیش نظر رہے کہ ہر وہ تعصب جس کی بنیاد لسان پرستی پر ہے، قوم پرستی پر ہے یا فرقہ پرستی پر ہے، قرآن و سنت میں ہر طرح کے ایسے تعصبات کی سخت ترین مذمت کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلامی تعلیمات کی صورت میں ایک ایسا عالمگیر معاشرہ عطا فرمایا ہے کہ جہاں رنگ اور نسل کی بنیاد پر تمام تر تعصبات کو بالا طاق رکھ کے توحید کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر مساوات کا ایک ایسا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جس کی سب سے بڑی مثال 5 وقتہ با جماعت نمازوں میں عیدین کے دن ایک بڑی عیدگاہ کے اجتماع میں اور ہر سال خانہ کعبہ میں حج بیت اللہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں ایک عظیم دانشور کے جملے پر کہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں برنارڈ شاء نے کہا تھا کہ میں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے، آج انسانیت تباہی کے دروازے پر ہے، اگر انسانیت کو پناہ ملے گی تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ملے گی، اینڈ ہی مسٹ بی کالڈ the savior of humanity۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر انسانیت کا نجات دہندہ ہی کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام تر تعصبات سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔